نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا رکھے، آمین۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کے بارے میں بتاؤں گی۔ پیارے بچوں، جب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنا مشکل ہو گیا، کسی بھی قبیلے نے پناہ نہ دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے غلام زید بن حارثہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں میں بہت مشکل راستے سے گزر رہے تھے۔ اس طرح آپ کا سفر بہت لمبا اور تھکاوٹ والا ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلام کافی دن تک پہاڑوں پر سفر کرتے ہوئے چلتے ہوئے آخر ایک شہر میں پہنچ گئے۔ اس شہر کا نام طائف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے 3 سرداروں سے ملے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے۔ ان سرداروں سے بات کی، اللہ کے دین کی طرف بلایا اور مدد کے لیے اپنی طرف بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر یہ مان گئے تو پورا طائف آپ کی بات مان جائے گا، مگر ان سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مایوس کیا۔ ان میں سے ایک نے کہا، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرے نے کہا، اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور نہ ملا جسے رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا، میں تم سے بات نہیں کرتا۔ پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں 10 دن گزارے۔ آپ سب سرداروں سے ملے، مگر سب کا ایک ہی جواب تھا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نکل رہے تھے تو طائف کے لوگ آپ کے پیچھے بھاگے اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر بھی برسائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نکال دیا جائے آپ کو۔ حضرت زید بن حارثہ آپ کو پتھروں سے بچانے کے لیے خود بھی زخمی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ زخمی ہو گئے تھے کہ آپ کے بدن سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے نکلنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زخمی ہو گئے تھے کہ نیچے بیٹھ گئے اور بے ہوش ہو گئے، کیونکہ اب آپ سے چلنا مشکل ہو گیا تھا۔ لیکن لوگوں کا ہجوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کافی دور تک آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ چلنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ سورج غروب ہوا تب لوگ واپس چلے گئے۔ بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تھک چکے تھے کہ ایک پتھر پر بیٹھ گئے، پھر آسمان کی طرف دیکھا، پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے مدد کی پوری امید تھی۔ ان کے سامنے ایک باغ تھا، یہ 2 بھائیوں کا تھا، عتبہ اور شیبہ کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے سائے میں تھوڑی دیر آرام کیا۔ باغ کے مالک نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو اپنے عیسائی غلام سے کہا، ایک انگور کا گچھا لو اور ان کو دے آؤ۔ اس غلام کا نام عاداز تھا۔ جب اس نے آپ کو انگور دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھا کر انگور لیا اور بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کر دیا۔ غلام عداس یہ الفاظ سن کر حیران ہوا اور بولا، یہ الفاظ تو اس علاقے کے رہنے والے نہیں بولتے جو آپ نے کہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اس غلام نے کہا، میں عیسائی ہوں اور نروا کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یونس بن متا کی بستی کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا، آپ یونس بن متا کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے بھائی تھے، وہ نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر غلام عداز بہت خوش ہوا اور آپ کے ہاتھ پہ پیار کرنے لگا۔ غلام کا یہ دیکھ کر اس کے مالک نے کہا، یہ شخص تمہارے دین سے تمہیں پھیر نہ دے۔ باغ میں تھوڑی دیر رکنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹے دل سے مکہ کی طرف واپس چلے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے تھوڑا دور نکلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور پیارے بچوں، ان کے ساتھ پہاڑوں کا ایک فرشتہ بھی تھا۔ فرشتے نے کہا،
آپ حکم دیں میں اہل طائف کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے بچوں فرمایا، نہیں، میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان میں ایک نسل پیدا کرے جو ایک اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کرے۔ طائف سے مکہ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی نخلا میں کچھ دن کے لیے رکے۔ پیارے بچوں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے کہ وہاں سے جنوں کی ایک جماعت گزر رہی تھی۔ جنوں نے قرآن سنا تو وہ وہیں رک گئے اور غور سے سننے لگے، اور جنوں کی یہ جماعت جب اپنے لوگوں میں واپس گئی تو انہوں نے قرآن کا پیغام اپنے لوگوں میں دیا۔ پیارے بچوں، اس بات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب ہم بھی قرآن کی کوئی اچھی بات سیکھیں یا اچھی بات معلوم ہو تو ہمیں فوراً اپنے بھائیوں کو اور اپنے دوستوں کو ضرور بتانی چاہیے تاکہ وہ بھی اس پر عمل کریں۔ جنوں کے آنے اور قرآن سننے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ تھا۔ جب آیات نازل ہوئیں تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ ایک جنوں کی جماعت قرآن سن رہی تھی اور کہا، ہم نے بہت خوبصورت تلاوت سنی ہے جو سیدھے راستے کا بتاتی ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جاتے ہوئے طائف کے سفر سے بہت پریشان تھے۔ اس آیات کے نازل ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اسلام کی دعوت کے لیے پھر دوبارہ تیار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچ کر غار ہرا میں رکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو قریش کے دو لوگوں کی طرف بھیجا تاکہ وہ آپ کو پناہ دے، لیکن ان دونوں شخص نے آپ کو پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام مطعم بن عدی کے پاس بھیجا۔ مطعم بن عدی فوراً مان گئے، اپنے بیٹوں کو سے کہا کہ جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ میں لے آئیں، تو اور آپ کے بیٹے گئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ میں لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ آ کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر گھر چلے گئے۔ اسی دوران مطعم اور آپ کے بیٹے نے آپ کی حفاظت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ آ کر پھر سے لوگوں اور مکہ کے قبیلوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ آپ جہاں لوگ جمع ہوتے وہاں اللہ کا پیغام دیتے، حج میں جو آتے ایک ایک قبیلے کے پاس جا کر اللہ کا پیغام دیتے، اسلام کی دعوت دیتے۔ کچھ لوگ مدینہ سے مکہ آئے ہوئے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان میں سے کچھ نے قرآن سیکھا اور بہت خوبصورت آواز میں تلاوت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا یہ لوگ مدینے میں اسلام کا پیغام پہنچانے میں میری مدد کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ جب لوگ مدینہ واپس گئے تو انہوں نے اسلام کا پیغام پہنچایا اور لوگوں نے اسلام پھیلانے میں بہت مدد کی اور کامیاب ہوئے۔ کوئی بھی گھر ایسا نہ ہوگا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوش و خروش سے باتیں نہ کی جاتی ہوں گی۔ بچوں، اس طرح اسلام آہستہ آہستہ پھیلتا رہا۔ اور دیکھا بچوں، چلے بچوں، اب ملیں گے نئی قسط کے ساتھ، جب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔